الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اس کے 10 گناہوں کو رب العالمین مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو اللہ سبحانہ و تعالی بلند فرماتا ہے. حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم اسلامی بھائیو، جمادی الثانی کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے. اس مہینے کے اندر مسلمانان عالم خصوصیت کے ساتھ ایک شخصیت امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ 22 جمادی الثانی جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پورے عالم اسلام میں تزک و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہوتا ہے. اسی مناسبت سے ہم بھی جمادی الثانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل انسان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اپنی جمعۃ المبارک کی نشستوں میں کرتے ہیں. اسی مناسبت سے کچھ گفتگو انشاءاللہ عز و جل آج اور پھر انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے باعث یہ سلسلہ انشاءاللہ رہے گا. قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں سپارے کی ایک آیہ کریمہ کا جز اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی توفیق سے تلاوت کرنے کی سعادت ملی. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ جو یہ سچائی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ جو یہ سچائی دین اسلام لے کر آئے
اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق فرمائی، یہی متقین ہیں، اولئک هم المتقون۔ سچائی لانے والے مفسرین اس بات پر اتفاق فرماتے ہیں کہ سچائی لانے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور تصدیق کرنے والے سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہمیں آیات کریمہ ملتی ہیں، فضائل و خصوصیات کے حوالے سے، اور احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ ملتی ہیں۔ چند احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں مقام و مرتبہ سمجھنے میں آسانی حاصل ہو۔ ترمذی شریف کی روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ کہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہسٹری پڑھنے والے ہیں، اسلامک ہسٹری، اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے والے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے مشہور بزنس مین تھے، اور سرداران میں سے تھے، اور ساتھ ہی بے انتہا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ تو سب سے پہلے آزاد مردوں میں اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال دین اسلام کے لیے خرچ کرنا شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو خریدتے جن پر دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے کافر آقا ظلم و ستم کر رہے ہوتے تھے، ان کو پیسے دے کر خرید لیا کرتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد فرما دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کمزور غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے اور انہیں خریدا کرتے تھے، تو آپ کو یہ تک کہا گیا کہ آپ جب انہیں خریدتے ہیں تو طاقتور غلام خرید لیا کریں، اور ساتھ ہی آپ جب خرید بھی لیتے ہیں تو اپنا غلام بھی نہیں رکھتے، پھر انہیں آزاد کر دیتے ہیں غلامی سے ہی، تو آپ کو تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی جس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور کاش کہ اگر یہ ایک چیز بھی ہماری سمجھ میں آ جائے نا تو یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کے اندر نیکیاں کرنا بھی آسان اور نیکیوں کے اندر اخلاص حاصل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا، میں جو غلام خرید رہا ہوں اور انہیں آزاد کر رہا ہوں، اس میں میرا مقصد فقط صرف اور صرف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رضا ہے، میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں کر رہا، اس میں میرا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ آج ہمارا معاملہ اس سے ذرا جدا ہو گیا ہے نا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اول تو نیکی کر نہیں پاتے، نیکی کرنے والے بن جائے نا تو اس نیکی کے اندر اخلاص ہماری نیکیوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ ہم اپنی نیکیوں کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، لوگ ہمیں نیک کہیں، لوگ ہماری تعریف کریں، تو لوگوں سے تعریف سننے کے لیے نیکیاں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں، لوگوں میں اچھا کہلانے کے لیے نیکیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، نیکی کی جزا دینے والی ذات اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی ہے، تو جس سے جزا چاہیے نیکی بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ دنیاوی مفادات یا دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ان کی چند تعریفی جملے سننے کے لیے نیکیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔
کتنی خوبصورت بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ میں یہ جو غلام خرید رہا ہوں اور خرید کر یہ جو غلام میں آزاد کر رہا ہوں، میرا مقصد صرف اپنے کریم رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ہم بھی جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، کسی کی مدد کیا کریں، نیکیوں کے اندر مشغول ہوا کریں، تو نیت اپنی ضرور ہمیں دیکھ لینی چاہیے کہ میرا مقصد کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میں کیوں کر رہا ہوں۔ اگر تو میرا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے تو بہت بہتر، اگر کوئی اور مقصد سامنے آ جائے نا نیت کو جانچنے کے بعد، تو اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اپنی نیتیں جو ہے اگر نہیں جانچیں گے، اپنا احتساب نہیں کریں گے، تو انہی غلط نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کرتے چلے جاتے ہیں ہم لوگ۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کو اپنائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے فائدے ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے فائدے آخرت میں بھی ملیں گے۔ ترمذی شریفی کی دوسری حدیث حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد سے میرے والد گرامی کا ایک اور لقب، ایک لقب تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے صدیق، دوسرا لقب ہے عتیق، جہنم کی آگ سے آزاد، تو یہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے عتیق۔ فرماتے ہیں اس دن سے میرے والد گرامی کا لقب عتیق بھی بڑھ گیا۔ یہاں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ ابو بکر ہے، نہ صدیق ہے، نہ عتیق ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو کنیت اتنی مشہور ہوئی ابو بکر کہ اصل نام پیچھے رہ گیا اور کنیت مشہور ہو گئی۔ کنیت رکھنا سنت ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کنیت رکھی، ابو القاسم۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کنیت رکھا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو بکر، اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کنیتیں رکھا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو تراب، اس طرح مختلف صحابہ کرام کی مختلف کنیتیں ہمیں مل جائیں گی۔ آپ بھی کوشش کریں اپنے نام کے ساتھ ایک خوبصورت سی کنیت بھی رکھ لیں، سنت کی نیت سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی سنت ہے اور بزرگان دین رحمہم اللہ کی بھی سنت ہے، تو رکھیں گے انشاءاللہ سنت کی نیت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر سن لو، میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ تو سب سے پہلے داخل جنت ہونے والے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سردار صحابہ ہیں اور اس قدر کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارا بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے بھی کچھ گفتگو ہم انہی کی شخصیت کے حوالے سے کریں گے۔ کسی بھی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کئی نیتیں شامل ہوتی ہیں، لیکن بنیادی نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور ساتھ میں ان کی سیرت پر گفتگو کر کے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بھی جب گفتگو ہو یا کسی بھی شخصیت کے حوالے سے گفتگو سنا کریں تو کوشش کیا کریں، ذہن بنایا کریں کہ انشاءاللہ عز و جل میں ان کی سیرت سن کر، ان کی شخصیت کے متعلق ان کے معاملات کو سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے انشاءاللہ جیسے انہوں نے شریعت کی پابندی کی ہے میں بھی انشاءاللہ شریعت کی پابندی کی کوشش کروں گا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر یہ ذہن بن جائے گا نا تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو انشاءاللہ یہ بیانات سننا بھی فائدہ مند ہوگا اور انشاءاللہ عمل میں بھی بہتری آتی چلی جائے گی اور دیگر فوائد، ان شخصیت کی محبت بھی دل میں بڑھتی چلی جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے جب تک ان شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے یا سنتے رہیں گے۔ اسی طرح ان کی جب محبت دل میں آئے گی تو اس کی برکتیں الگ سے حاصل ہوں گی، بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ تو اپنا ذہن بنائیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے، سنیں گے، انشاءاللہ پڑھ کر سن کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وقت ہو چکا ہے، پہلی اذان ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اس کے بعد اسلامی بھائی سنت ادا فرمائیں گے، پھر دوسری اذان انشاءاللہ عربی خطبہ جمعہ اور انشاءاللہ پہلی جمعۃ المبارک کی جماعت ہوگی 12:45 پر، دوسری انشاءاللہ 1:15 پر اور انشاءاللہ تیسری جماعت 1:45 پر۔ اذان سماعت فرمائیے۔